الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ We are here with you with another episode of Islam and Science, an informative program، ایک دلچسپ اور معلوماتی سلسلہ مدنی چینل پر جو آپ دیکھتے ہیں، اسلام اور سائنس۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ کتنے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اور obviously آپ کا جواب ہوگا یہ 5 ہیں، اور کچھ کہیں گے یہ 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے۔ دیکھیے واقعی ہے ایسا ہی، یہ 5 انگلیاں یا 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا ہے کہا جائے گا، لیکن یہ در حقیقت 9 ہیں۔ یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ These are the gaps and we ignore gaps۔ یہ gaps جو ہیں، یہ خالی جگہ جو ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ we need to make best use of these gaps۔ ہم نے ان gaps کا، ان خالی جگہوں کا بہترین استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ ہمارے ادارے میں، جس تعلیمی ادارے میں ہم پڑھتے ہیں، جامعہ میں ہم جاتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں، یا آفس میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی بریک آتی ہے بیچ میں۔ ایک پیریڈ سے دوسرے پیریڈ کے درمیان بھی چھوٹی سی ایک بریک آتی ہے، جب استاد صاحب چلے جاتے ہیں اور دوسرے استاد صاحب آ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں چھوٹی سی بریک آتی ہے۔ ہر پیریڈ کے بعد بھی بریک ہے۔ اسی طریقے سے MBBS کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل سائنس کے، جب ان کا پیپر ہو جاتا ہے MBBS کا، رزلٹ سے پہلے تھوڑی سی بریک آتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بریک لاسٹ بریک ہے ہماری زندگی میں، اس کے بعد پھر مسلسل پیپر، کیریئر، پروفیشنلزم، ایکسپرٹ، اسپیشلٹیز چلتی رہتی ہیں۔ انجینئرنگ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، اور اسکول کالجز کے اندر تو عام طور پہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جس کو آپ بریک کہہ سکتے ہیں۔ کھانے کا بھی ایک وقفہ ہوتا ہے، دس از آلسو اے ٹائپ آف بریک۔ اسی طریقے سے گاڑی میں جا رہے ہو، ویگن میں جا رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں، اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، یہاں پر بھی ایک بریک آتی ہے، اور چائے پیتے ہوئے بریک آتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ چائے پینے والی بریک تو اتنی زبردست بریک ہوتی ہے کہ اس کے دوران بڑی بڑی ڈیلز ہو جاتی ہیں، بزنس ڈیلز ہو جاتی ہیں، بہت بہت بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ سو یو کینٹ ایکسپیکٹ اے لائف وداؤٹ اے گیپ۔ آپ کوئی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے جس میں چھوٹے چھوٹے گیپس نہ آتے ہوں۔ یو کی ناٹ امیجن اے لائف۔ اب اس کو فل کیسے کرنا ہے، یہ فل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور گیپ آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ جس وقت انسان کوئی زبان بول رہا ہوتا ہے، زبان بولتے بولتے وہ رک جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فلرز۔ تو وہ جس طرح میں انگریزی کا ایک جملہ بولتا ہوں، I was going to یہ اس کو فلر کہتے ہیں، کہ وہاں پہ انسان کو کوئی لفظ نہیں آ رہا ہوتا، زبان پہ چڑھ نہیں رہا ہوتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے بریک لیتا ہے، جرکس لیتا ہے، یوں سمجھ لے تھوڑا سا رکتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کو وہ زبان کا لفظ اس کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ عام طور پہ ایسا سیکنڈ لینگویج کے لیے ہوتا ہے۔ اردو بولتے ہوئے شاید ایسی ایکسپیرینس ہمیں نہ ہوتا ہو، کیونکہ اردو زبان میں ہم سوچتے ہیں، اردو میں ہی بول دیتے ہیں، لیکن انگلش میں یا عربک میں یا کوئی جو سیکنڈ لینگویج ہم بولتے ہیں، اس کو بولتے وقت شاید یہ فلرز آتے ہوں، ہم اس کو فل کرتے ہیں، اور کوئی چھوٹا لفظ بولتے ہیں، بٹ، از وغیرہ بولتے رہتے ہیں، تکرار کرتے رہتے ہیں، پھر کوئی لفظ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کم سپیڈ سے سوچ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے منہ سے الفاظ زیادہ تیزی سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑی دیر رک جائیں، آہستہ بولیں، جب جملہ ختم ہو تب رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ درمیان میں جو فلرز آتے چلے جا رہے ہیں، یہ اچھے طریقے سے فل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہ جو گیپس میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہماری زندگی میں جو گیپس آتے ہیں، ان کو ہم نے کیسے فل کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کے مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال ہو چکا ہے، ان کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا، اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ یہ گیپس ان کے آتے تھے، مدنی مشورہ ہوتا تھا، میٹنگز ہوتی تھی دعوت اسلامی کی، تو ان گیپس میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کوئی خوش نصیب درود و سلام پڑھتے ہیں، اس گیپ کو فل کر دیتے ہیں، اور اس کو
एक्सपीरियंशियल ईयर भी कहा जाता है, सीखने का वक्त भी कहा जाता है। आमतौर पे लोग समझते जैसी ब्रेक हुई अब ये ऑफ टाइम है, बस सब कुछ खत्म हो गया। नो, दिस इज नॉट एन ऑफ टाइम, दिस इज ऑन टाइम। ये ऑन टाइम है, सीखने का अमल खत्म नहीं होता, इंसान का दिमाग कभी भी ऑफ नहीं होता। ये ऐसा लंप है, स्पॉन्ज की तरह का एक ऐसा ऑर्गन हमारी खोपड़ी में पड़ा है, ये कभी ऑफ नहीं होता। कोई बटन नहीं है कि दिमाग को ऑफ कर दे। नो, इट इज नेवर ऑफ। हर क्लासरूम 4 दीवारों वाला और एक छत वाला तो नहीं होता। वी आर लर्निंग, वी आर इमिटेटिंग। इंसान दूसरे को देख के सीखता है, इंसान कुदरत के अजायबात को देख कर सीखता है, इंसान सीख रहा होता है। एवरी टाइम वी आर इन ए लर्निंग मोड, और हमें ये देखना है कि हाउ टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, हाउ टू वॉलंटियर, हाउ टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। याद रखिए कि ये जो गैप्स होते हैं ये बड़े जरूरी होते हैं। ये रिचार्ज टाइम होता है, ये रिफ्रेश बटन होता है, ये रीसेट बटन होता है। कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना, रिफ्रेश करते हैं सारा ताजा हो जाता है। लैपटॉप को, मोबाइल को रीसेट करते हैं, नया हो जाता है। इसी तरह इंसान की जिंदगी में ये छोटे छोटे गैप्स ये उसको ताजा कर देते हैं, उसके जहन को कूल डाउन कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस छोटे से गैप के अंदर आप कोई अच्छा काम करें जो आपके लिए फायदेमंद हो। और ये ब्रेक्स दरअसल एनर्जी ड्रिंक होती है, इंसान में दोबारा एनर्जी पैदा हो जाती है। इफ यू आर डूइंग सेम वर्क विच आर क्रिएटिव एंड विच नीड न्यू थॉट्स, जस्ट स्विच ऑफ, लेट योर माइंड गो वॉन्डर देन सी। और इसका एक तरीका यह भी है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा सोचना होता है, अकाउंट्स का आप काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा आप कंसंट्रेट करते हैं, आपको लैपटॉप की तरफ देखना पड़ता है, बड़ी तवज्जो रखनी पड़ती है। कई काम ऐसे होते हैं, जिस तरह सर्जन का काम है, जब ऑपरेशन किया जा रहा होता है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तवज्जो रखनी पड़ती है। जो चीरा लगाया है, जो प्रोसीजर किया जा रहा है, किसी चीज को काटना है, किसी को सीना है, क्या करना है, दवाई लगानी है, बड़ा एहतियात के साथ मरीज की बात सुनी जाती है। जरा इधर से उधर हो गया, कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो ऐसे अफराद के लिए यह भी कहा जाता है कि जिस वक्त इनको ब्रेक टाइम मिले ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, छोटी सी नैप कर लें, अगर हो सकता थोड़ी देर के लिए सो जाएं, सोने के बाद उठेंगे तो वो एरिया उनके लिए बिल्कुल नया होगा, न्यू वेन्यूज ओपन होंगे, नई नई बातें उनके जहन में आएंगी। और फिर उस खामोशी को एंजॉय करें, जस्ट एंजॉय द साइलेंस। हर वक्त बोलते रहना ये भी मुनासिब नहीं होता, हर वक्त सुनना ये भी मुमकिन नहीं होता। ऑब्वियसली यू कैन नॉट लिसन, यू कैन नॉट जस्ट कंटिन्यू टू लिसन, जस्ट एंजॉय द साइलेंस। खामोशी को एंजॉय करें और अपनी सांस के साथ एक रिश्ता बनाएं। जिस तरह अपने सांस को फॉलो करें, आप सांस अंदर लेकर जाते हैं, बाहर लेकर आते हैं, यू इनटेक ऑक्सीजन एंड यू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। इंसान अपनी सांस पे गौर नहीं करता, जारी बात है, सांस तो ऑटोनॉमिक प्रोसेस है, सांस तो उसने लेना ही लेना है, हर वक्त वो सांस ले ही रहा है। तेज भागेगा तो सांस तेज तेज आएगा, आहिस्ता चलेगा तो नॉर्मल रहेगा। यानी 1 मिनट में तकरीबन 70 से 80 जो है वो हार्ट बीट होती है। ये बढ़ जाती है जब इंसान तीसरी सीढ़ियों पर पहुंच जाता है। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, पहली सीढ़ियां, दूसरी सीढ़ियां, जब तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते हैं हार्ट बीट तेज हो जाती है थर्ड के साथ, और जितना ऊपर चलते जाएं। लेकिन जब जमीन की तरफ आते हैं तो इतना ज्यादा इंसान का सांस नहीं फूलता। आप बैठकर खामोशी से अपनी सांस को समझें, अपनी सांस के ऊपर गौर करें कि मैं सांस अंदर लेके जा रहा हूं, बाहर लेकर आ रहा हूं। आपका ताल्लुक आपके माइंड से बन जाएगा, आपकी माइंड और बॉडी कोहेरेंट हो जाएगी। आपका ये सांस का रिदम आपकी बॉडी का आप पर कंट्रोल हो जाएगा, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे और आप रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। सो दीज गैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ब्रेन रिचार्ज टाइम। ये दिमाग के रिचार्ज का टाइम है, क्योंकि आपकी नजर जैसे ही किताब से हटती है दिमाग में सिंथेसिस शुरू हो जाता है। सिंथेसिस कहते हैं मिलने को। आपके माजी की सारी बातें नई सीखी हुई बातों से मिलती हैं और एक मेमोरी बैंक बनता है। ये आपके दिमाग के अंदर एक मेमोरी बैंक होता है, एक बैंक है जिसके अंदर याददाश्त जमा हो रही है। तो जो चीज आप नहीं देखते हैं उनका ताल्लुक पुरानी से जुड़ता है और एक नई चीज क्रिएट होती है, और फिर इसको पास्ट के साथ इंटीग्रेशन होती है और ये लर्न स्टफ नया बनता है। और यहां पर मैं एक आपको बेहतरीन बात अर्ज करूं कि जो काम आप कर रहे हैं, द मेन गोल ऑफ योर लाइफ,
یعنی جو کام آپ کا ہے, آپ درس نظامی کر رہے ہیں, ذہن نصیب اللہ تعالیٰ بعمل عالم دین بنائے. آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں, کوشش کریں کہ اس گیپ کے اندر اپنے اس کام کو سپورٹ کرنے والی چیز کریں. اگر کوئی درس نظامی کر رہا ہے الحمدللہ, وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس چھوٹے چھوٹے گیپ میں عربی زبان سیکھیں, کیونکہ عربی زبان کے اندر بہت زیادہ لٹریچر ہے اور عربی زبان بہترین زبان ہے. وہ یہ نیت کر لیں کہ 5-6 الفاظ جو ہیں وہ سارا دن دہرا کے ووکیبلری کے اندر میں لے کر آؤں گا. یا اگر وہ انگریزی کوئی سیکھنا چاہتا ہے, انگریزی کے 10-15 لفظ صبح یاد کر لے اور شام تک اس کو سوچتا رہے, اس کو عملی زندگی میں لے کر آئے, اور جب وہ الفاظ کو یاد کر کے عملی زندگی میں لائے گا, وہ الفاظ اس کی زبان کا مستقل حصہ بن جائیں گے. یہ کوئی بھی نئی زبان سیکھنے کا سب سے اہم ترین طریقہ ہے کہ آپ الفاظ کو پریکٹیکل زندگی میں لے کر آئیں, صرف رٹا نہ لگائیں بلکہ اس لفظ کو پریکٹیکل زندگی میں لے کر آئیں. You will learn the language speedily. آپ بڑی تیزی کے ساتھ لینگویج سیکھنا شروع کر دیں گے. اور یہ گیپس جو میں نے بتایا آپ کو زندگی میں آتے ہیں, یہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اس سے آپ کی شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. جس طرح دروازہ بند ہے اور یہ کمرہ اندھیرا ہے, لیکن دروازے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں, ان سوراخوں سے آتی ہوئی روشنی یہ بتاتی ہے کہ باہر سورج چمک رہا ہے. کمرے میں اندھیرا ہے لیکن دروازے کے سوراخ یہ بتا رہے ہیں اندر تو اندھیرا ہے, باہر سورج چمک رہا ہے. اسی طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے, چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی شخصیت کا پتہ بتاتی ہیں. آپ کا کھانے کا انداز, بولنے کا انداز, چلنے کا انداز. جو افراد معاشرے کے اندر پینیوریز ہیں, اتنے زیادہ متمول نہیں ہیں, اتنے صاحب حیثیت نہیں ہیں, ان کے ساتھ آپ کا بات کرنے کا انداز کیا ہے. All these things will exhibit your personality. They will become your signature note. They will become your introduction. آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کا انٹروڈکشن بن جائیں گی. اور یہاں پر ریسرچ کریں. You know what is the importance of research? ریسرچ کسے کہتے ہیں؟ ریسرچ کسے کہتے ہیں؟ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک بہت آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے کپڑے استری کرنے, آپ نے استری پکڑی, اب استری کا جو سوئچ آپ نے لگایا پلگ کے اندر, استری نہیں چلی. اب اسے کہا جاتا ہے ٹو میک این آبزرویشن. یہ ریسرچ اور سائنٹیفک میتھڈ شروع ہو رہا ہے. میک این آبزرویشن. آپ نے آبزرویشن کی, سب سے پہلے ایک بات نوٹ کی. کیا بات نوٹ کی؟ کہ استری ہر دفعہ سوئچ لگانے سے چل جاتی تھی, آج نہیں چلی. یہ ایک آبزرویشن ہے, آپ نے یہ بات محسوس کی. اب آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا, اسے کہتے ہیں آسک اے کوسچن. اپنے آپ سے آپ نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سوئچ خراب ہو گیا ہو. سوئچ خراب ہو گیا, ہو سکتا ہے میں دوسرے سوئچ میں لگا کے دیکھتا ہوں. یہاں پر آپ نے ایک ہائپوتھیسس پرپوز کیا, آپ نے ایک مفروضہ قائم کیا کہ یہ سوئچ خراب ہو گیا ہوگا, میں استری کا پلگ وہ کسی دوسرے سوئچ میں لگاتا ہوں. اور آپ نے دوسرے سوئچ میں لگایا. اب یہاں پہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ دوسرے سوئچ میں لگانے سے استری چل جائے, اور ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ لگانے سے استری نہ چلے. اگر تو استری چل گئی, آپ کا مفروضہ ٹھیک تھا کہ وہ خراب ہو گیا. اگر نہ چلی تو آپ کا مفروضہ غلط تھا. یہ پوری کی پوری ایک ریسرچ ہے. دس از ریسرچ. یعنی آپ پہلے کسی چیز کو غور سے دیکھتے ہیں, پھر اس کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں, پھر اس کوشچن کو سرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے کیا ریسرچ کی. آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر بہت زیادہ گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بارشوں کا زور ہو گیا. پہلے جہاں قحط آتے تھے آج بہت زیادہ قحط آنا شروع ہو گئے. جہاں تھوڑی بارشیں برستی تھی بہت زیادہ بارش برسنا شروع ہو گئی ہے. یو کے اندر چند گھنٹوں میں پوری 1 مہینے جتنی بارش برس گئی. سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, پل گر گئے. پاکستان کے کئی شہروں کے اندر تیز ترین بارشیں ہوئی. قحط آ رہے ہیں دنیا کے اندر, اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ درجہ حرارت بڑھنے والی باتیں ہیں. گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو گئے. دنیا کے اندر بہت سے جانور ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں, یعنی ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں. کئی پودوں کی نسلیں ناپید ہو رہی ہیں. اب یہ کوشچن ہے, آبزرویشن ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, وائی دس از ہیپننگ. آپ اس کو ریسرچ کرتے ہیں, کوشچن کرتے ہیں, جا کے آبزرویشن کرتے ہیں, آلات کی مدد سے دیکھتے ہیں. سائنسدان دنیا کے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں تو نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے, انسان کے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کلائمیٹ چینج ہے. کہ یہ جو کالا دھواں نکلتا ہے انڈسٹری سے, گندا پانی جاتا ہے, اور
دیگر دھواں نکلتا ہے گاڑیوں سے، مزید اس قسم کی جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں وہ انسان کی اس زمین کی آب و ہوا کو آلودہ کرتی چلی جا رہی ہیں، اس وجہ سے یہ اثرات آ رہے ہیں. تو ریسرچ از ویری امپورٹنٹ. دس از ایکچولی انویسٹیگیٹ سسٹمیٹکلی، کسی بھی معاملے کی چھان بین کرنا ایک خاص انداز سے، اس کو ریسرچ کہا جاتا ہے. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا بیج زمین میں گیا، تھوڑے عرصے کے بعد وہ بیج پھوٹتا ہے اور اس بیج کے اندر سے پودا نکلتا ہے. وہ پودا سربار نکالتا ہے، اس کے اندر پتے آتے ہیں، وہ پتوں کے ساتھ نیا پھل آتا ہے، پھل کے ساتھ پھول نکلتے ہیں، پورا پروسیجر ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ہوا؟ بیج اندر گیا اور جب بیج پھوٹا پودا اس میں آ گیا. اب ایک بچہ اپنے ماں باپ سے، اپنے استاد سے، اپنے بھائی سے پوچھتا ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بیج ہم اندر ڈالتے ہیں، وہ اتنا بڑا پودا بن جاتا ہے. اور اب تو انٹرنیٹ آ گیا ہے، انٹرنیٹ کے اندر ہم سرچ کرتے ہیں، ہر کوشچن کا کوئی نہ کوئی جواب ہمیں مل جاتا ہے. سو دس از کالڈ سائنٹیفک ریسرچ اور سائنٹیفک میتھڈ. بچہ وہ انکیوزیٹو ہوتا ہے. ایک 5 سے 6 سال کا بچہ آن دا ایوریج دن میں 200 سے 300 سوال کرتا ہے مدنی چینل کے ناظرین. اور اگر وہ اتنے سوال کر رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ بچہ صحیح گروتھ سٹیج کے اوپر ہے. آپ اس کے کسی سوال کو نہ ٹالیے گا. یاد رکھیے گا بچے کے اندر سوال کرنے کی صلاحیت اس کی کیوروسٹی کو ظاہر کرتی ہے، اور ماں باپ اور استاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ بچے کے تجسس کو ختم نہ ہونے دیں. بچے کا تجسس بہت اہم ہوتا ہے. بچہ ہر چیز سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا، وہ کوشچن کرے گا، آپ جو جواب دیں گے اس کے دماغ پہ نقش ہو جائے گا، ساری زندگی کے لیے سرمایہ بن جائے گا. یاد رکھیے. اب مثال کے طور پہ اس میز کے اوپر ایک انڈا پڑا ہے. اب وہ انڈا ایک دم سے سائڈ پر ہو کے نیچے گر جاتا ہے، جان بوجھ کے نہیں گرا، ویسے ہی حادثاتی طور پہ نیچے گر گیا. بچے نے یہ انڈا گرتے ہوئے دیکھا. اب دیکھیے انڈے کا گرنا ہے تو حادثہ، لیکن یہ سائنس ہے. اٹس اے سائنس. انڈا گرا یہ فزکس ہے. پوٹینشل انرجی، کائنیٹک انرجی، یہ ساری انرجیز کا زور تھا کہ وہ انڈا زمین پہ گر گیا. جب وہ انڈا ٹوٹا، یہ بایولوجی ہے، اس کے اندر سے زردی نکلی. انڈے سے تو چوزا نکلتا ہے، زردی نکلی. اب بچے کو یہ سوچ پیدا ہوگی کہ وہ چوزا نکلتا ہے، یہ زردی کیوں نکلی، یہ زردی چوزے میں تبدیل کیسے ہوتی ہے. دس از سائنس، دس از کیوروسٹی. اب آپ کہیں گے انڈے کے پیسے ضائع ہو گئے. دیکھیے انڈے کے پیسے ضائع ہوئے تو ایجوکیشن از ناٹ کاسٹلی. تعلیم کو جو مہنگا کہتے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی تحقیق میں نے پڑھی، وہ کہتے ہیں if you think education is costly just measure the cost of ignorance. اگر تم کہتے ہو کہ تعلیم مہنگی ہے تو ذرا جہالت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ جہالت کی وجہ سے دنیا کو کتنا نقصان ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ایک بات تھی کہ بچوں کے اندر کیوروسٹی پیدا کریں اور ہر سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. This world is full of questions and science is trying to find answers. اس دنیا میں بہت سے سوالات ہیں اور سائنس ان کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس بہت سارے سوالات کے جواب ڈھونڈنا یہی آپ سمجھ لیجئے ریسرچ کہلاتی ہے. اور یہ کیوریس مائنڈ سے شروع ہوتی ہے، ایک تجسس والا دماغ، یہ اس سے شروع ہوتی ہے. اور کبھی کبھار یہ کہا جاتا ہے کہ ایوری چائلڈ از اے بورن سائنٹسٹ. ہر بچہ پیدائشی سائنسدان ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے a scientist is a good scientist if he is always a child. کہ ایک سائنسدان اسی وقت اچھا سائنسدان ہے کہ اگر وہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ سوال بہت کرتا ہے اور رسک لینے سے ڈرتا نہیں ہے. اور اگر ایک سائنسدان وہ رسک ہی لیتا ہے تجربہ کرنے کے لیے، اگر وہ رسک ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے کام، نہ ٹھیک ہو تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. بہرحال اس کو دیکھنا چاہیے. اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے گرد جتنی بھی یہ چیزیں موجود ہیں، آج ہم بڑی بڑی جہازوں کے اوپر پوری دنیا کا سفر کر لیتے ہیں، گاڑی کے اوپر بیٹھتے ہیں، میلوں کا سفر کچھ ہی دیر میں طے ہو جاتا ہے. مدنی چینل جس کے ذریعے آپ اس وقت پوری دنیا میں نیکی کی دعوت کا پیغام سن رہے ہیں، اس کے علاوہ فریج کے اندر آپ کھانا سٹور کر لیتے ہیں، جدید چولہے کے ذریعے کھانے کی کوکنگ ہو جاتی ہے، اور بھی کتنی ایجادات ہیں. یہ ریسرچ کی وجہ سے ہی آئی، انسان کی تحقیقی فطرت کی وجہ سے آئی. انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. پہلے اتنا بڑا ٹیلی فون ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور آج ایک چھوٹا سا موبائل آپ کی جیب میں ہے، پوری دنیا میں جہاں مرضی آپ کال کر لیں. واٹ از دس از ریسرچ. آپ کو پتا ہے یہ ہارڈ ڈرائیو جو ہوتی ہے، جس کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی میموری کارڈ ڈلا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ساری ریکارڈنگ کیپچر ہو رہی ہے، گریسپ ہو رہی ہے. ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، اس میں بھی ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے جس میں سارا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. موبائل کے اندر بھی ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے. کتنی کیپیسٹی آپ کے موبائل کی؟ جی 32 GB.
اس کے اندر 32 GB کی کیپیسٹی ہے, اس میں اتنی نعتیں آ سکتی ہیں, اتنے سنتوں بھرے بیانات آ سکتے ہیں, اتنی مدینہ شریف کی اور خانہ کعبہ شریف کی تصویریں آ سکتی ہیں. آپ کو پتا ہے دنیا کی پہلی ہارڈ ڈرائیو وہ کب بنی تھی؟ دنیا کی پہلی ہارڈ ڈرائیو وہ 1951 میں بنی تھی, 1951 میں, اور اس کا سائز کتنا تھا؟ وہ 2 فریجوں جتنی تھی, 2 فریج جتنی, اور اس کی کیپیسٹی تھی 1.26 GB, 1.26 GB بس. یعنی اس میں 1100 نعتیں آ سکتی ہیں اور 2500 کتابیں آ سکتی ہیں بس. 2 فریج جتنی, اتنی بڑی ہوائی جہاز پر لوڈ کرا کے انہوں نے بھیجی تھی, اور یہ 1100 نعتیں اور 2500 کتابیں آ سکتی ہیں. اب ریسرچ ریسرچ ریسرچ, تحقیق تحقیق تحقیق, اور آج اس وقت جو لیٹسٹ ہم نے ہارڈ ڈرائیو نکالی ہے وہ صرف 2.5 انچ کی ہے, اتنی سی, اور اسے کہتے ہیں سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو. اور اس کی کیپیسٹی پتا کتنی ہے آپ کو؟ اتنی سی کی. اس کی کیپیسٹی ہے 16 ٹیرا بائٹ, 16 ٹیرا بائٹ, یعنی 5.33 کروڑ کتابیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. 5.33 کروڑ کتابیں اتنی سی ڈرائیو کے اندر. What is this? This is research. This is تحقیق. ہر دوسرے دن نیا موبائل فون آیا ہوتا ہے مارکیٹ میں. What is this? This is تحقیق. یہ مسلسل ریسرچ اور مسلسل کوشش سے ہوتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کچھ نیا تو ضرور ہونا چاہیے جیسے بھی ہم نے سنا, لیکن یہاں ایک اہم ترین موسٹ امپورٹنٹ بات ہم ڈسکس کریں گے, اور وہ یہ ہے we are Muslims and the supreme guidance and law for us is the Islam. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اور ہمارے لیے فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت ہے. یہ فائنل اتھارٹی ہے. جو بھی چیز ہو, جیسی بھی ایجاد ہو, اگر اسلام اس کی اجازت دے گا تو ہم اڈاپٹ کریں گے. جسٹ بی کلیئر اینڈ اٹس ویری پیلوسڈ اینڈ اسٹریٹ. یہ بالکل سیدھا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. I would like to mention that the words of Allah are the absolute, 100% right, 100% safe, and can be put to test or examination by a human who is created. یعنی اللہ کا حکم حتمی اور اٹل ہے, وہ غنی بالذات ہے, قادر مطلق ہے, علیم و خبیر ہے, اور ایک انسان جو خود مخلوق ہے اور محدود عقل رکھتا ہے وہ بندہ ہے, اس کا کام بندگی کرنا ہے, اور اللہ کا حکم وہ مانے گا. اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے. ہاں, سائنس اپنی ریسرچ کے بعد کبھی کبھار کوئی رائے قائم کر لیتی ہے, اور کبھی کبھار وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے. یعنی سائنس اسلام کی پیروی میں آ جاتی ہے, اور جو قرآن و حدیث نے کہا سائنس اس کو ایکسپٹ کر رہی ہوتی ہے. Now it's fine, 100% اوکے, ہم سائنس کو فالو کریں گے. لیکن اگر سائنس کہیں متصادم ہوتی ہے, سائنس کہیں اگنور کرتی ہے, سائنس کہیں ایکسپٹ نہیں کرتی, اوبے نہیں کرتی, فالو نہیں کرتی, تب ہم قرآن و حدیث کو obviously فالو کریں گے. ہو سکتا ہے سائنس میں ریسرچ ہوتی رہتی ہے, سائنس بالآخر اسی جگہ پر آئے گی جو ہمارے پیارے دین اسلام نے ہمیں بتایا. And best option is to counsel, best option is to counsel. سب سے اچھی آپشن یہی ہے کہ آپ مشورے میں رہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آج ہمارے سامنے بہت ہی زبردست مدنی ماحول ہے. اتنے سارے جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, آلموسٹ 107 ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں ایک شعبہ دارالفتہ اہل سنت کا بھی ہے. یہاں پر جید علماء کرام ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں. آپ اس کا ہیلپ لائن نمبر نوٹ کیجئے, 0311-786-4100, 0311-786-4100. آپ کال کیجئے اور زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی حاصل کیجئے, بالکل فری. آپ اپنی ریسرچ کو دیکھیے, تحقیق بہت ضروری ہے, لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا, we need proper guidance being a Muslim. آپ جانتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں آج R&D ڈپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. اس ڈپارٹمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ نے بیٹھ کر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنی ہے, اور اس شعبے کا بڑا گہرا تعلق ہے. جس طرح فائنانس کا شعبہ ہے, اکاؤنٹس کا شعبہ ہوتا ہے, مارکیٹنگ کا شعبہ ہے, پروڈکشن کا شعبہ ہے, مینوفیکچرنگ ہے, اسی طرح R&D ہوتا ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب اس میں نئے دور کے تقاضے آ جاتے ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, جدید طریقوں کو دیکھتے ہوئے نئی سے نئی ایجادات کرتا ہے. میڈیسن کی جو انڈسٹری ہے مدنی چینل کے ناظرین, جو گولی ہم کھاتے ہیں دوائی, یہ بننے سے لے کر ہمارے منہ تک پہنچنے میں 15 سال لگتے ہیں اس کو.
اتنی زیادہ ریسرچ ہوتی ہے اس کے اوپر, اتنی زیادہ تحقیق ہوتی ہے. ساری بات ہے, وہ ایک چیز ہے جس سے شفا ملنی ہے, اللہ چاہے گا شفا ملے گی, لیکن اس کو اتنے ٹرائل سے گزارا جاتا ہے اور کہ وہ تقریباً 15 سال اس کو لگتے ہیں. تو R&D بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں جب بڑا سخت مقابلہ ہے, آپ دیکھتے ہیں موبائل بنانے والی کمپنیز کتنی زیادہ ہیں, لیپ ٹاپ بنانے والی کمپنیز کتنی زیادہ ہیں, الیکٹریکل اپلائنسز یعنی یہ فریج, ٹی وی اور اے سی وغیرہ. تو یہ کمپٹیشن جب زیادہ ہوتا ہے نا, تو ہر کمپنی نئی پروڈکٹ لے کر آنے کی کوشش کرتی ہے. اس سے گاہک کو فائدہ ہوتا ہے, پرائس بھی کم ہوتے ہیں, چیز بھی اچھی ملتی ہے. تو R&D جو ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ بہت زیادہ ضروری شعبہ ہے. اور دیکھیے گندی چل کے ناظرین, ہر چیز کی ابتدا تو ایک کتاب سے ہوتی ہے. دس از اے بک, کین یو امیجن دس بک. یہ فلیٹ ایک چپٹی سی چیز ہے, اور یہ ایک چیز ہے چپٹی سی اور فلیٹ ہے, بالکل سیدھی ہے, اور اس کے اندر یہ فلیکسیبل سے صفحے ہیں, اس کو صفحے کہتے ہیں, اور ان کے اوپر یہ شیپس بنی ہوئی ہیں, کوئی سیدھی ہے, کوئی گھومی ہوئی ہے, کوئی گول ہے, کوئی ترچھی ہے. یہ کتاب ہے. لیکن یہ کتنی حیرت ناک چیز ہے کہ جیسے آپ اس کو کھولتے ہیں, آپ مصنف کے دماغ میں پہنچ جاتے ہیں, آپ اس کے دماغ کے اندر پہنچ گئے. مصنف آپ سے باتیں کر رہا ہے آہستہ آہستہ. وہ مصنف چاہے دنیا سے جا چکا ہے, یہ بک 1000 سال پرانی ہے, 500 سال پرانی ہے, لیکن آپ مصنف سے ڈائریکٹ ہو کے اس سے باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ کو کسی دوسرے ملک میں لے جائے گی, کسی دوسرے کلچر میں لے جائے گی. دس از دا فینٹیسی آف اے بک. اور دیکھتے ہیں آپ جب ایک کتاب کو, آپ کے ذہن میں ساری باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور لائبریری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وقت گزارنے سے آپ کو مختلف انواع کی کتابیں ملتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے a nation who reads is the nation who leads. تو ریسرچرز جو ہوتے ہیں, بڑے بڑی ایسے جو ریسرچ کرتے ہیں, کتاب پڑھنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اور بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کتاب سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ جو مدری چل کے ناظرین اس کو بیٹھ کے سلسلہ دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں, کتنا عرصہ پہلے آپ نے کتاب پکڑی تھی؟ عجیب سا نہیں ہونے لگتا, سانس پھولنے لگتا ہے, سر میں درد شروع ہو جاتی کتاب کو دیکھ کے, کتاب پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا. اور المیہ یہ کہ وہ بات ہمارے بچوں کے اندر بھی آتی ہے, وہ بھی کتاب نہیں پکڑتے. آج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت الحمدللہ, آپ نے پوری ورکنگ کی کتابوں کے حوالے سے, آپ نے جو پروپیگیشن آپ کے ذریعے ہوئی, آپ کتابوں کی کمپوزنگ, پرنٹنگ, پبلشنگ, سیلنگ, پورا نظام آپ نے بنایا الحمدللہ. اور اس حوالے سے آپ دعا ارشاد فرماتے ہیں, ہر ہفتے کوئی ایک کتاب پڑھنے پر دعا ارشاد فرماتے ہیں. رسالہ ہوتا ہے وہ, اور اس ماشاءاللہ دعا سے برکت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول الحمدللہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. امیر اہل سنت بہت بڑے ببلوفائل ہیں, یعنی بک لور ہیں, کتاب سے محبت کرتے ہیں. تو بہرحال میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم خوب کتابوں کو پڑھیں, اور اس ریسرچ کی دنیا کے اندر, اس کمپٹیشن کی دوڑ کے اندر ہم ضرور بالضرور آگے نکلنے کی کوشش کریں. اسی طرح مختلف ریسرچز ہم پڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک جدید ریسرچ بتاتا ہوں. پہلے میں آپ سے یہ کرتا چلوں کہ ریسرچ کتنے مرحلوں سے گزرتی ہے. تحقیق سب سے پہلے ہائپوتھیسس بنتی ہے, یعنی ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے. پھر اس مفروضے کو بہت سال ہوتے ہیں, پھر وہ تھیوری بن جاتی ہے, ایک نظریہ بن جاتا ہے, اور پھر وہ نظریہ سال ہا سال تجربوں سے گزرتا ہے, اور آخر کار وہ ایک لا بن جاتا ہے, ایک قانون بن جاتا ہے, اور کتابوں میں لکھا جاتا ہے. بہرحال وہ لاز بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں, وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لاز ہیں جو ختم کر دیے گئے, اس کے اوپر بھی چیز آ جاتی ہے. لیکن یہ ایک ہیرارکی ہے, کیونکہ یہ بیوٹی ہے سائنس کی. سائنس کا حسن اور خوبصورتی یہی ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کو تبدیل کر جاتے ہیں, اور سائنس تبدیل ہوتی رہتی ہے. آئیے میں آپ کو ایک دلچسپ ریسرچ بتاتا ہوں, حیران ہو جائیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں کس شہر میں ہیں؟ اب یہ ریسرچ ہوئی, دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں لاہور میں ہیں. یعنی ہر وہ گھر جو 7 افراد کا گھر ہے, اس میں 1.7 موٹر سائیکلیں موجود ہیں. ابھی دیکھیے کہ ریسرچ ہے جو میں نے آپ کو سنائی. اسی طریقے سے بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جو کہ واپس لے لی گئیں, واپس مارکیٹ سے نکال لی گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان دوائیوں کا مردوں پہ اثر اور تھا, عورتوں پہ اثر اور تھا. ایک دوائی تھی, نیند کی دوائی تھی. مرد جب اس کو کھاتے تھے ان کو جلدی نیند آ جاتی تھی اور وہ تھوڑا سوتے تھے, جبکہ عورتوں نے وہ دوائی استعمال کی, ان کو نیند کا لمبا سپین ہوتا چلا گیا, انہوں نے دوائی وڈرا کر لی. تو ریسرچ ہوتی رہتی ہے, ریسرچ چینج بھی ہوتی رہتی ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہر فن کے ماہر سے ہی رابطے میں رہیں. خود سے ہر چیز کی مہارت تو ہم حاصل نہیں کر سکتے. میڈیکل سائنس کے اندر ریسرچ آبویسلی ایک ڈاکٹر کرے گا, انجینئرنگ کے میدان میں ریسرچ آبویسلی ایک انجینئر کرے گا. اسی طرح دین اسلام کے معاملات میں ریسرچ ایک مفتی صاحب کریں گے, ایک عالم دین کریں گے, جنہوں نے اس علم کو پڑھا ہوگا. 7 سال میں درس نظامی ہوتی ہے, پھر اور اسپیشلائزیشنز بھی ہوتی ہیں.
کوشش کرنی چاہیے کہ جو جس فن کا ماہر ہو انہی کے پیچھے چلا جائے. پہلے بھی میں نے عرض کی دعوت اسلامی کا شعبہ دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ یہاں پر جید علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہمیں کاؤنسل کرتے ہیں. دعوت اسلامی کا ادارہ جامعۃ المدینہ درس نظامی یہاں پر کرائی جاتی ہے جو اسپیشلائزیشن ہے ہائر ریلیجس ایجوکیشن اسلامک ایجوکیشن ہے. آئیے آپ بھی اس میں داخلہ لیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی مال سے وابستہ ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.